پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کال پر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اس مہنگائی کے خلاف، اس معاشی قتل کے خلاف، اس بے روزگاری کے خلاف، اس ہر چیز کی قیمت کے بڑھنے کے خلاف جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پیٹرول کی قیمت ہر 15 روز بعد بڑھائی جاتی ہے، بجلی کی قیمتیں متواتر بڑھائی جا رہی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، مٹی کے تیل کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، گیس جو کہ ہمیں میسر بھی نہیں ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ سندھ کے اندر جہاں گیس پروڈیوس ہوتی ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم LNG خریدیں، مہنگی گیس کی طرف جائیں۔ یہ زیادتی نہیں، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ شخص جو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنانے کا نعرہ لگا کر حکومت میں آیا، آج نوکریاں دینا تو بہت دور کی بات ہے، لوگوں کی نوکریاں چھین رہا ہے، لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے۔ پھر وہ 16,000 ملازمین جو سپریم کورٹ کے آرڈر سے بے روزگار ہوئے اور حکومت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ ان کو ٹرمینیشن نوٹس پکڑا دیے گئے کہ جاؤ تم گھر جاؤ۔ کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 52 کا ہے، کوئی تقریباً ریٹائر ہونے کے اس پر پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ سٹیل مل، اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان، آپ کا PTDC، PTV، جو ادارہ اٹھا کے دیکھیں وہاں سے انہوں نے لوگوں کو گھر بھیجا ہے، ان کی نوکریاں چھینی ہیں۔ اور اس کے علاوہ گھر دینے کی بات کرتا تھا کہ میں چھتیں دوں گا، تو اس نے لوگوں کو بے گھر کیا ہے، لوگوں کے گھر، غریبوں کے گھر مسمار کیے ہیں۔ ہاں، اس نے ایک گھر مضبوط کیا ہے، وہ ہے اپنا بنی گالا، جس کو اس نے لیٹ فیس دے کر ریگولرائز کرایا ہے۔ جب عمران خان کا گھر ریگولرائز ہو سکتا تھا تو اس غریب کی چھت کیوں نہیں ریگولرائز ہو سکتی تھی، جس کو اس نے مسمار کروایا اور اس پر آج تک اس شخص نے ایک لفظ نہیں بولا۔ جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ ملک کے حالات برے ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو کہتا ہے کہ سکون قبر میں ہوتا ہے۔ جب ایک شخص جو اس ملک کا حکمران ہو وہ یہ کہتا ہو کہ سکون قبر میں ہوتا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایسا بے حس، ایسا ظالم حکمران پاکستان کی عوام کے لیے ناسور بن چکا ہے۔ نہ صرف پاکستان کی عوام آج تکلیف میں ہے، بلکہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بھی رسوائی کا اور امبیرسمنٹ کا سامنا ہے۔ جس قسم کے بیان یہ شخص دیتا ہے، حالیہ بیان جو اس نے دہشت گردی کے حوالے سے ایک بین الاقوامی چینل کو اس نے دیا، انٹرنیشنل ترکی کے چینل کو، جس میں اس نے کہا کہ TTP کو ہم معاف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں، وہ ایک بریکنگ نیوز ایک ٹیلی ویژن چینل سے پتہ چلی سب کو۔ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا، کسی کو اعتماد میں لیا، کسی پولیٹیکل پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا، اور ان قاتلوں کے ساتھ معافی تلافی کی بات کر رہا ہے جن کے ہاتھوں پر ہمارے پاکستانیوں کا لہو ہے، جس کے ہاتھوں پر ہمارے APS کے بچوں کا لہو ہے۔ اور نہ صرف میں اس جنگ کی بات کر رہی ہوں جو ہم لڑ رہے تھے 2008 اور 2009 کے درمیان اور ان سارے برسوں میں، بلکہ جو حالیہ افغانستان میں ہوا اس کے بعد جو TTP نے ہمارے ہاں لوگ شہید کیے، جس میں ہمارے سویلینز اور ہمارے یونیفارم لوگ تھے، ان کی شہادتوں کا مذاق اڑایا عمران خان نے، جب اس نے کہا کہ ہم ان کو معاف کر رہے ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں معاشی اعتبار سے، سیکیورٹی اعتبار سے یا انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اعتبار سے عمران خان اس ملک کے لیے اس وقت ایک بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو ہمیں اپنے اوپر سے ہٹانا ہوگا۔ میڈیا کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے وہ قابل مذمت ہے۔ گزشتہ دنوں جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کے نام پر مذاق کیا گیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اس احتجاج میں بھی شریک ہوئے جو میڈیا کے ساتھیوں نے کیا اور اس کالے قانون کے خلاف کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہم اس پر غور کریں گے، لیکن اس سے پہلے
جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے تھے. کہہ رہے تھے کبھی PFUJ کا وفد ہم سے ملنے آیا ہے, کبھی فلانے پریس کلب کا پریزیڈنٹ جو آیا ہے اس نے آ کے کہہ دیا ہے کہ جی یہ صحیح ہے قانون. وہ کالا قانون ہے, وہ کالا قانون ہمیں کل بھی نامنظور تھا, آج بھی نامنظور ہے. ہم اپنی آزادی, میڈیا کی آزادی, اپنے ہر پاکستانی کی آزادی کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. ہم ان کی قطغنوں کے باوجود, ہم ان کے ہتھ کنڈوں کے باوجود حق اور سچ کی بات کرتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین مسلسل مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں, اپنی ذات کے خلاف نہیں کر رہے. ان کیسز کا کبھی ذکر نہیں کرتے جو ان کے خلاف جھوٹے کیسز نیب کے ذریعے بنائے گئے, ان کا وہ ذکر نہیں کرتے. وہ عوامی مسائل کا ذکر کرتے ہیں, وہ مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں, وہ عوام کے معاشی قتل کا ذکر کرتے ہیں, وہ آئینی حقوق چھینے جانے کا ذکر کرتے ہیں, وہ انسانی حقوق پامال ہونے کا ذکر کرتے ہیں. لہٰذا ہم حق اور سچ کی بات کریں گے. ہم ان کی بھی زبان بنیں گے جن کو چپ کرایا جا رہا ہے. ہم ان کا مقدمہ بھی لڑیں گے جو کمزور ہیں, جو آگے نہیں آ پاتے. ہم ان کی زبان بھی بنیں گے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جس بہادری سے دہشت گردوں کو للکارتے ہیں, آج پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو دہشت گردی کے خلاف کھل کے بات کرے, لیکن بلاول بھٹو صاحب کرتے ہیں کیونکہ وہ امن چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, وہ اس ملک کی فلاح بہبود ترقی اور اس ملک کے دفاع میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے, چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو. ہمیشہ بلاول صاحب نے اپنے پاکستانیوں کا, ان کے حقوق کا, ان کے مسائل کی بات کی ہے, ان کے حقوق کا دفاع کرتے رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو, پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو. اور یہ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس احتجاج کو ہم مزید بڑھائیں گے. ہم یوں تو تقریباً 1 برس سے مہنگائی جس طریقے سے ہمارے چیخیں نکال دی ہے اس حکومت نے, ہم اس مہنگائی پر بات کر رہے ہیں. یہ کہتا تھا نا یہ چیخیں نکالے گا, یہ چیخیں نکال رہا ہے ہم سب کی, یہ عوام کی چیخیں نکال رہا ہے. سندھ صوبہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں منیمم ویج کا اعلان ہوا, اور انشاءاللہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہوگا, انشاءاللہ ہر جگہ ملے گی. لیکن یہ اعلان عمران نیازی کی طرف سے ہونے چاہیے تھے, کیونکہ مہنگائی وہ بڑھا رہا ہے. ہم تو یہاں ایک صوبے کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کوئی ریلیف دے, لیکن وہ حکومت جس کو پورے فنڈ نہیں دیے جاتے, جس کو NFC کا حصہ جو مقرر کردہ ہے وہ نہیں دیا جاتا, جسے پانی نہیں دیا جاتا, جسے گیس نہیں دی جاتی, اور جس کے چیف منسٹر کے اوپر صبح سے لے کر رات تک ان کے پیٹ میں مروڑیں اٹھتی ہیں, لیکن 11 کروڑ عوام پر مسلط جو انہوں نے ایک نااہل وزیر اعلیٰ بٹھایا ہے اس کا ذکر نہیں کرتے. کبھی ہم نے اس شخص کو پریس کانفرنس میں اپنے صوبے پنجاب کی بات کرتے نہیں سنا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کگو کوڑا. یہ کگو کوڑا جو انہوں نے پنجاب میں مسلط کیا ہے, پنجاب کی عوام کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں, ہم ان تمام زیادتیوں کو ایکسپوز کریں گے. جو KP میں انہوں نے BRT کا جنازہ نکالا ہے, ہم اس کو بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. اور یہ جو اسکینڈل چھپاتے ہیں, ان کو کیا لگتا ہے آپ کی قلم, آپ کا کیمرہ, ہماری زبان کیا ان کے تمام اسکینڈلز ایکسپوز نہیں کرے گی؟ ہم کرتے رہیں گے, چاہے وہ BRT پشاور ہو, چاہے وہ رنگ روڈ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل ہو, چاہے وہ ادویات اسکینڈل ہو, چاہے وہ چینی اسکینڈل ہو, چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کا اسکینڈل ہو, چاہے وہ آپ کا گندم کا اسکینڈل ہو. جس ادویات کا جو انہوں نے ادویات کے ساتھ کیا ہے, مجھے عام سب بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں لوگ, کوئی کہتے ہیں کہ جی اتنی فیصد اضافہ ہو گیا, کوئی کہتا ہے 30% اضافہ, کوئی بتاتا ہے جی جو کل دوائی ہم 100 روپے کی لے کر آئے, آج وہی دوائی ہم 200 روپے کی لے کر آئے. آج ہر پاکستانی, آپ کو پتہ ہے مقروض کتنے روپیوں کا ہے جو یہ باتیں کرتا تھا. جب پاکستانی 1,01,000 روپے کا مقروض تھا تب یہ قرضوں کی دہائیاں دیتا تھا. آج ہر پاکستانی 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے. آج ہمارے بچے 2.25 لاکھ روپے کے مقروض ہیں فی بندہ, فی سر 2.25 لاکھ. یہ 1 لاکھ پہ جو ہے نا شور کرتا تھا, آج 2.25 لاکھ تک اس نے ملک کو پہنچا دیا ہے. IMF کے سامنے لیٹ گیا ہے, IMF کے ملازم کو اسٹیٹ بینک کا اس نے اختیار دے دیا ہے, اور وہ بیٹھ کے باہر ملک میں تالیاں بجاتا ہے کہ ڈالر پاکستان میں مہنگا ہو گیا ہے.
اور اس کے لیے دلیلیں پیش کرتا ہے، اس سے بڑے جوکر، اس سے بڑے فرعون شاید ہی تاریخ میں پاکستان کی کوئی آئے ہو۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے کیمرے، اپنے قلم کی طاقت سے ان کا حساب آپ کرتے رہیں، کیونکہ ان کا حساب نہیں ہوگا، یہ گھر نہیں جائیں گے تو ہماری عوام بھی پسے گی، آگے آنے والی نسلوں کا بھی یہ جو حشر ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اور اب جو یہ نیا ڈرامہ کر رہے ہیں ای وی ایم کے نام پر، وہ بھی صرف اپنے آپ کو دوبارہ سلیکٹ کرانے کے لیے کر رہے ہیں۔ عوام یہاں پہ کاغذ پہ ووٹ دے دے بھائی، وہی ہم نہیں پورا کر پاتے، یہ کہاں مشینوں کی بات کرتا ہے، یہ عوام کو جو ان کی سہولتیں وہ پہنچائے، یہ باتیں کرتا ہے۔ جو سلیکٹ ہو کر آیا ہے یہ باتیں کرتا ہے الیکٹ ہونے کی، یہ الیکٹ ہونا ہی نہیں چاہتا۔ اگر الیکٹ ہونا چاہتا تو لوگوں کو ریلیف دیتا، اگر الیکٹ ہونا چاہتا تو اس طرح قرضے نہیں لیتا، اگر الیکٹ ہونا چاہتا تو اس طرح ٹیکس نہیں بڑھاتا، اس طرح بجلی نہیں بڑھاتا، اس طرح پیٹرول نہیں بڑھاتا۔ یہ الیکٹ نہیں ہونا چاہتا، یہ دوبارہ سلیکٹ ہونا چاہتا ہے، جس کے لیے مشینری کے ذریعے انتظام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم عوام کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈلنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے، ان کے جائز جو بھی مطالبات ہیں ان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میم آپ سے سوال ہے خاص کر کے 18ویں ترمیم کے حوالے سے، جو بات اکثر جو وفاقی حکومت بار بار جو ایک نشانہ بناتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جو 18ویں ترمیم کے صورتحال کے حوالے سے جو صنف کے اداروں کے جو بات کرتے ہیں، خاص کر کے ہیلتھ ایجوکیشن میں؟ دیکھیے 18ویں ترمیم جو ہے نا، وہ ان کے ٹیلے بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے پرفارم نہ کرنے کا۔ 18ویں ترمیم وفاقی حکومت کو کبھی مجبور نہیں کرتی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کریں، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کریں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں۔ جو چیز انہیں مجبور کرتی ہے وہ ہے IMF کی شرائط۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بجلی کے بلوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اب جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو، اس سے مزید بھی جو ہونے والا ہے وہ بھی کیوں ہوگا۔ میں آپ کو باقاعدہ وثوق سے بتا رہی ہوں، وفاق میں بیٹھے ہمیں جو بیوروکریٹس بتاتے ہیں، انہوں نے ہمیں خود کہا ہے کہ ہم پر IMF کی مجبوری ہے میڈم، ہمیں یہ کام کروا کے ہی رہنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ عمران خان جو IMF جانے سے خودکشی کو بہتر سمجھتا تھا، آج IMF کے حوالے ملک کر چکا ہے۔ 18ویں ترمیم صرف ٹیلا بہانہ ہے۔ 18ویں ترمیم کا یہ احترام نہیں کرتے ہوتے تو NFC کا جو شیئر ہے وہ ہر صوبے کو پورا ملتا، کرتے ہوتے تو 1991 اکارڈ کے تحت لوگوں کو پانی دیا جاتا، کرتے ہوتے آئین کا پاس انہیں ہوتا، آرٹیکل 158 کا پاس ہوتا تو گیس ان سب کو پہلے ملتی جن کے علاقوں سے گیس نکلتی ہے۔ لیکن نہ یہ آئین کا پاس رکھتے ہیں، نہ یہ 18ویں ترمیم کی عزت کرتے ہیں۔ ہاں، بہانے کے طور پر 18ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہیں، اپنی نااہلی چھپانے کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے 18ویں ترمیم کو بہانہ بناتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ جھوٹوں کی سرکار ہے، یہ تباہی سرکار ہے، یہ جوکروں کی فوج ہے، اسے گھر جانا ہے۔